بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ آپ حضرات نے اشتہارات اور اعلان کے ذریعے آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ احزاب کی آخری آیات میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام خطبات کے ابتدا میں قرآن مجید کی جو 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک آیت یہ تھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنی اصلاح، قوم کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، تمام چیزوں کا تذکرہ بڑے جامع انداز میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کو موضوع سخن بنایا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یاد رکھیں قرآن مجید کی نہایت جامع سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر، جس آیت کی بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ امام شافعی اور بہت سارے اہل علم کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالی بہت کرم کیا، پورا قرآن 30 پارے کا نازل کیا، اگر اللہ رب العالمین صرف یہی ایک سورۃ العصر نازل کر دیتا یہ بھی قوم کی اصلاح کے لیے کافی تھی، اتنی جامع اور معنی۔ نمبر 2، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں نبی علیہ السلام پر ایک سورت نازل کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس موقع پر ایک صحابی کو جوش آیا، ایسے پڑھ کر قرآن سنانا بھی جرم تھا، کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو اگر کوئی صحابی قرآن سنانے لگتا تو وہ بھی بڑا جرم تھا۔ مکے والوں نے بل پاس کر رکھا تھا، قرارداد پاس کر رکھی تھی۔ تو ایک صحابی کے دل میں شوق آیا کہ یہ آیت ہمیں کفار مکہ تک پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائے؟ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، کسی خطاط لکھنے والے کے پاس گئے، کہا ذرا اس کا موٹے قلم سے لکھ دو۔ تو ایک پیپر پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری سورت لکھا، اور موقع کے تلاش میں تھے۔ ایک دن رات کو موقع ملا، کعبے کے دروازے پر ٹانگ دیا، وہاں 7 معلقات تھے۔ مکے کا یہ دستور تھا عرب کا کہ اگر کوئی شاعر اپنے کلام کو پیش کرے اور مشاعرے میں اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے اشعار کا کوئی جواب نہ ہو، تو وہ ایک پیپر بھی لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر ٹانگ دیتے تھے۔ اعلان تھا، یہ اظہار تھا کہ ایسا کلام ہے جو آج تک کوئی اس کے مقابلے میں کوئی اپنا اشعار میں کلام پیش نہیں کیا۔ ایک نے لکھا، پھر اس طرح سے 7 قصیدے تھے، 7 شعراء کے،
اس کا نام ہی رکھا گیا سبع معلقات، 7 وہ اشعار اور کلام جو معلقات خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہ صحابی بھی بڑی ہمت کی، انہوں نے لکھوایا اور موقع ملا تو 8واں چپکا دیا وہاں، اور لکھے نیچے لکھا کہ اس کا جواب۔ اب اگر صبح ہوئی اور دروازہ صبح ہوئی، اجالا ہوا، تو مکے کے لوگوں نے دیکھا آج کوئی اور اپنا ایک کلام ٹانگ دیا، 7 تو پہلے ہی سے لاجواب تھے، اب یہ کس نے ٹانگ دیا ہے؟ اگر اس کو کفار مکہ نکال دے تو ان کی شکست ہے کہ واقعی مکے میں اس کلام کا کوئی جواب نہیں، نکال کے پھینک دیے، یہ قانون کے خلاف تھا، انسلٹ تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ صحابی روزانہ چپکے سے دیکھتے تھے کسی نے جواب دیا کہ نہیں جواب دیا، جو بھی پڑھتا یا سناتا بھائی اس کا کوئی جواب نہیں، 7 تو پیسے لاجواب تھے اور 8واں آج ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مہینوں کے بعد ایک دن لکھا گیا الجواب، یعنی اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ صحابی کہتے ہیں جو ٹانگ دیکھ دیے تھے بڑی کوشش سے جا کے پڑھا کہ الجواب پڑھوں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہی ہے جس نے یہاں ٹانگ دیا تھا، تو وہاں تھا الجواب لیس ھذا کلام البشر، اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی دنیا میں کوئی انسان اس کا جواب لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پورے عرب کو عاجز کر دینے والا۔ نمبر 3، اس سورت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ رواں احادیث کے اندر آیا، بعض صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، کئی ملاقات ہو گئی دوسرے صحابی سے، الیک سلیک کہتے، جب مصافحہ ملاتے ہیں دعا دیتے ہیں تو کہتے کہ یا اخی اقرأ علینا سورۃ العصر، زیادہ قرآن نہ پڑھو، قرآن سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسا کرو کوئی ایک سورہ عصر پڑھ دو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو باقاعدہ ایمان کو تازہ رکھنے کی غرض سے ملاقات کے وقت ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ سنواتے تھے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے۔ ہم نے یہی صورت آپ کے سامنے رکھی ابھی۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے سارے راز اس صورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ والعصر، قسم کھائی رب العالمین نے، قسم کھانے کے بعد اعلان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان، بڑے بڑے اسکالر ہوں، بڑے بڑے مالدار ہوں، بڑے بڑے زمیندار ہوں، کسی بھی قسم کے انسان ہوں، اللہ نے فرمایا سب کے سب خسارے، مرنے کی دیری ہے سوائے عذاب کے کوئی اور ان کے نصیب میں، نقصان ہی نقصان۔ والعصر، سارے انسان نقصان و خسارے، بس وہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچایا یا جس انسان نے 4 چیزیں اپنا لی وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچایا۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، نمبر 4 وتواصوا بالصبر۔ انہی چاروں چیزوں کو سمجھنا ہے اختصار۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے تو الا الذین آمنوا، ایمان لائے، مومن بن جائے۔ لیکن ایمان کے متعلق اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان ہونا چاہیے جو علم کی روشنی میں ہو۔ آپ ایمان لا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ایمان لائے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان آپ پہلے سیکھیں۔ اسی لیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، یہ بچہ ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس کو ایمان سیکھنے کا موقع نہ ملا۔ زیادہ تر ٹیوشن پڑھانے والے نے کیا کہہ دیا؟ اسلام کے اتنے کلمات ہے، لا الہ الا اللہ محمد، بہت بتایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کو سکھانا۔ مثلا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کننا حضاویرا، ہم نوجوان بچے تھے۔ دوستو آج ضرورت اصلاح کہاں سے؟ ہمارا معاشرہ کیسے اصلاح اچھا بنے؟ تو پہلی چیز ہے ایمان کی درستگی، ایمان کی تعلیم۔ ایمان کی تعلیم اب آپ سنیے، کہتے ہیں کننا شابا حضاویرا، ہم لوگ نوجوان بچے تھے، تو نبی علیہ السلام ہم نوجوان بچوں کو اکٹھا کرتے اور لے کے بیٹھتے تھے۔ کان یعلمنا الایمان، اللہ کے رسول ہم کو بیٹھا کر کے ایمان کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے بھائی، لا الہ، اتنا تو سبھی جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ایمان، کان یعلمنا الایمان، اللہ رسول سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھلایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ ایمان ختم کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے پیارے نبی ہم نوجوانوں کو ایمان کی تعلیم دیتے، اور کتنے محنت سے تعلیم دیتے تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ امام ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں نقل کرتے ہیں، انہی کے حوالے سے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دستور بچوں کو جو ایمان سکھاتے تھے، ایمان کی تعلیم دیتے تھے، صرف کلمہ رٹاتے نہیں تھے بلکہ ایمان کی تعلیم ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، کان اذا افصح الغلام، نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی بچہ، رشتے میں، ناطے میں، گھر میں، نواسا نواسی اور قرابت داروں میں، جب بھی بچہ بات کرنا شروع کرتا، اذا افصح الغلام، جب بچہ اچھی طرح سے بات کرنے لگتا تو اللہ رسول اس کو سورۃ اسراء کی آخر آیت یاد کراتے تھے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ۔ یہ آیت یاد کراتے اور اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ دیکھیں اے بندوں کو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، صرف لا الہ کافی نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہاں اور ضرورت تھی۔ کیا آج ہمارے یہاں بچوں کو ایمان سکھایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ کلمہ تو ماشاءاللہ نکاح کے ادھر قاضی ویسے ہی 5-6 کلمے پڑھا دیتا ہے، ہاں ایسا پڑھا دیتا ہے، بس معلوم پڑتا ہے بغیر کلمے کے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں صرف ہندوستان میں بدعت ہے، بڑے صغیر میں۔ ارے لڑکی 18 سال کی ہو گئی، لڑکا 30 سال کا ہو گیا، ابھی تک مسلمان ہے، اس لیے قاضی بدبخت اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا، وہ بھی بدعتی، لا علم۔ ایمان سکھانے کا زمانہ گزر گیا، اب وہ کلمہ پڑھا سے کیا فائدہ؟ طلاق کے بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کلمہ پڑھانا، اللہ کہاں کوئی نو مسلمان ابھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام سکھاتے، پڑھا بالکل پڑھو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا،
ساری حمد اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ عیسائی مذہب تھا، عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودی مذہب تھا، یہودی کہتے عزیر اللہ کے بیٹے۔ نبی علیہ السلام اس آیت کو بچے کے دل میں پیوست کر دیتے تھے۔ لم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو کوئی اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔ بچپنے سے چھوٹا سا بچہ ہے، عیسائیت اور یہودیت کی جڑ کاٹ کر کے توحید کا پودا اللہ سے اس کے دل میں، توحید بھی اور توحید کو خراب کر دینے والے کلمہ پڑھنے والا جو مشرک ہوتا ہے اس شرک کی بھی تردید کر دی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی شرک مبتلا ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ سے کیا فرماتے، یاد کر لو، لم یتخذ ولدا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ تین قومیں تھیں، آج ہمارے بچے فوراً پہنچ جاتے ہیں اسکول میں، A4 کیا پڑھتے بیٹے؟ ایپل، اور B4 بنانا، اور C4 بلی۔ کتے اور بلی کی تعلیم تو دے رہا ہے انسان، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بچے گمراہ نہیں ہوں گے، دین سے دور نہیں ہو جائیں گے۔ ہم نے بیج ہی ان کو اندر نہیں ڈالا توحید کا۔ کیا پڑھاتے؟ پڑھو، لم یتخذ ولدا۔ تین قومیں تھیں، مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودی کہتے عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے اللہ کے نبی اپنے بچوں کو یاد کرا دیتے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اولاد بھی اس کی نہیں ہے۔ الحمدللہ ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولی من الذل۔ کیا ہے ولی؟ کیا؟ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے پکارتے ہیں، بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے، کسی ولی پیر فقیر کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت۔ تو کہتے اللہ کے نبی رہے سب اس کو یاد کراتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں پھر کہتے ہیں صحابی، جب ہم لوگ ایمان سیکھ لیتے، توحید سیکھ لیتے، تو یعلمنا القرآن، پھر نبی ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن سکھاتے تھے۔ پہلے توحید، پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم۔ کہتے ہیں فَازْدَدْنَا عِلْمًا، نبی نے چند کلمات میں جو توحید کا بیج ڈالا تھا، توحید سکھلائی تھی، جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کے ہر حرف میں اس بیج توحید کا ڈالا تھا اللہ کے رسول نے، اس کو بڑا کرنے لگا۔ فَازْدَدْنَا ایمانًا، پھر ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ذمہ داری ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی تعلیم۔ پہلی چیز ہے ایمان سمجھنا۔ نمبر 2 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ پھر ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے جب انسان عمل صالح کرے۔ ایک بچے کو بتا دیا گیا تم مومن ہو، لیکن سچے مومن کب بنو گے؟ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب تم عمل صالح۔ اگر بچوں کے دل میں بات بیٹھا دی جائے کہ ایمان نہیں باقی رہ سکتا جب تک کہ آدمی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان عمل صالح۔ عمل صالح کا مطلب
سب سے پہلا عمل صالح 5 وقت کی کیا خیال ہے؟ آپ کو شرک معلوم ہے آپ کو کہ اگر فلاں چیز کریں گے تو شرک مبتلا ہو جائیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اگر ویسے آپ کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے نماز چھوڑا تو ہمارا ایمان گھٹا، نقصان ہوا، تو کیا خیال ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا نماز کبھی چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ تھا بر صغیر کا، جو مذہب رائج تھا، اس کا خلاصہ ہے ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب آپ بتائیے، ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سنترے کے باغ والے ہوں یا آم کے باغ والے ہوں گے، ہے کوئی باغ والا ہوگا؟ آپ بتائیں، آپ کا سنترے کا درخت ہے، یہ چلے جائے اس کی 10-5 ٹہنیاں کاٹ لیں، پتے توڑ لیں، تو کیا خیال ہے آپ کو گوارا ہے؟ آپ کا درخت پورا رہا کہ ناقص ہو گیا؟ درخت پورا ہے کہ ناقص ہو گیا؟ ناقص ہو گیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی بکریاں ہمارے آم کے درخت کو چبا جائیں؟ کیوں؟ آم کے درخت کو اگر بکریوں نے پتے کھا لیا تو ممکن ہے سوکھ جائے، وہ تنا رہ گیا، کسی کام کا نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا قرآن مجید سورہ ابراہیم کی آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، اے لوگوں صرف کلمے پر اکتفا نہیں کرنا۔ یہ کلمے طیبہ جو پڑھتے ہو صرف یہ 2 حرف نہیں، اس کی مثال ہے ایک درخت کی، ایک درخت کی۔ درخت ہے اور جڑ نیچے زمین میں ہے، تنا اوپر ہے، پھر تنا اوپر جانے کے بعد شاخیں ہوتی ہیں، شاخیں، پھر شاخوں میں چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، ٹہنیوں میں پتا ہوتا ہے اور ان پتوں کے بیچ میں آم آتا ہے۔ اب یہاں درخت، اللہ نے فرمایا کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمانوں، یہ کلمہ جو ہے، ایمان جو ہے، اس کی مثال ایک درخت کے مانند ہے۔ اب ذرا سوچیے دوستو، اسی لیے حدیث میں آیا اللہ سبحانہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہے۔ کتنی شاخ ہے؟ 70 سے زیادہ شاخ۔ اب ایک شاید عام والی مثال نہ سمجھ میں آئے، آپ نے ایک نیم کا درخت لگایا مسجد میں سائے کے لیے صحن میں، یہ آئے ایک دن ایک مسواک کے لیے ایک شاخ توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ایک ٹہنی توڑی مسواک کی، بڑے بھائی آئے دوسرے دن، انہوں نے ایک ٹہنی توڑ لی، یہ آئے ایک ٹہنی اور توڑ لیا، تو ممکن ہے 6 مہینے میں درخت سایہ دار نہیں ہوگا، بیکار ہو گیا۔ حالانکہ کسی نے کاٹا نہیں، بس ایک ایک ٹہنی اس کی توڑتے گئے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا کلمہ آج جو ہے وہی سوکھے تنے کے مانند رہ گیا۔ نماز چھوڑا ایک شاخ گئی، روزہ چھوڑا دوسری شاخ گئی، سمجھ گئے نا؟ دین سیکھنا چھوڑا تیسری شاخ گئی، لے دے کر کے وہ ایسا سوکھے تنے کے مانند کلمہ رہ گیا۔ اور آج وہ کلمہ جو ایمان تھا ایسا کلمہ ہے، ہمیں نیکیوں کو ہمیں نیکیاں کرنے پر مجبور نہیں کرتا، برائیاں میں مزہ آتا ہے، نیکیوں میں مزہ کیوں؟ درخت دار سایہ جو تھا، اب وہ نیم کا درخت تھا، لیکن ایک ایک مسواک توڑنے لگے تو آخر میں درخت کا مقصد جو سایہ، وہ سایہ دار تھا۔ اب آپ بتائیں، ایک انسان مسلمان گھر میں پیدا ہو،
کلمہ پڑھتا ہے لیکن ایمان کی ساری شاخیں پتے پھل سب، اور جب شاخیں ٹوٹ گئیں پتے گر گئے تو اب پھل نہیں لائے گے. کیوں؟ پھل تنے میں نہیں ہوتا، وہی شاخیں جو ہوتی پھل ان میں لگتا ہے. اب آپ کا ایمان ہے تو لیکن پھل والا نہیں. کبھی نہ آپ کو درس سے دلچسپی ہوگی، نہ نماز سے دلچسپی ہوگی، نہ قرآن سے دلچسپی ہوگی. کیوں؟ درخت تو ہے ایمان کا لیکن پھل لانے والی صلاحیت نہیں. اتنی پیاری تشبیہ اللہ نے قرآن میں دی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ سینے میں ہے، کلمہ سینے میں ہے، شاخ مسجد میں ہے نماز کی. اللہ اکبر، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، شاخ ہے، اور پھل اس کا اجر و ثواب کہاں پہنچ رہا ہے؟ آپ کی نیکیاں وفرعها فی السماء، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ رہی ہے. آپ نے باغ لگایا، اگر اس کے تنے کے ساتھ اس کی شاخوں کی، ٹہنیوں کی، پتوں کی، اور برابر ڈال کر کے پانی کھاد ڈال کر کے ہر نقصان والی چیز کو بچاتے رہے تو ہر سال پھل آتا ہے. اگر آپ کا ایمان شاخ والا ہو، پھل آئے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جمع ہوتا ہے. تو دوستو ضرورت ہے اس چیز کی سمجھنے کی کہ ایمان کلمہ تو ہے لیکن اللہ سے جو ایمان سکھلاتے تھے کہ ایمان وہ ہے جو ایمان فائدے مند پھل والا ہو. یہ روزہ پھل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ پھل ہے. سنا ہوگا مثال کے طور پر، ایک چھوٹی سی مثال. نبی علیہ السلام جب معراج سے آئے صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے تو رات میں جو کچھ گزرا ہوا تھا معراج میں بہت ساری چیزیں دکھائی. ان میں ایک چیز یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ سے فرمایا جب میں واپسی میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملا، واپس آتے ہوئے ملا تو انہوں نے مجھے 3 پیغام دیا ہے امت کے لیے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے میں آنے لگا تو کہا کہ دیکھیں یہ 3 میرا پیغام ہے، امت کو پہنچا دینا. کتنے خوش نصیب ہیں. نمبر 1 میرا سلام اپنے امتیوں کو پہنچا دینا. یہ ایمان والوں پر برکت. میرا سلام ہے، کتنے خوش نصیب ہیں. اسی لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خوش نصیب ہے. نمبر 2 ان سے میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جنت کے سامنے اللہ جنت تو دے دیتا ہے لیکن جنت کے سامنے بہت بڑی زمین ہے، ہزاروں ایکڑ بہت بڑی زمین ہے. لیکن زمین ہے تو بڑی زرخیز، پانی کا انتظام ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، لیکن اللہ نے پودے نہیں لگایا. زمین کیسی ہے؟ زرخیز ہے لیکن پودے نہیں لگایا. ایسے زمین کرتی ہے. نمبر 3 اپنے امتیوں سے میرا کا پیغام پہنچا دینا کہ مرنے کے پہلے زندگی میں اس زمین میں باغیچہ لگا لیں، اس کو آباد کر لیں، پودے لگا لیں، درخت لگا لیں، اچھا گارڈن بنا لیں، اور کہہ دیجیے گا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ ایک درخت جنت میں لگا دے. لیکن کب؟ جب یہ آپ کا ایمان پھلدار ہو، شاخ والا ہو، تنے والا ہو، ساری چیزیں. اگر میرے بھائیوں درخت تو ہے لیکن نیچے سے دیمک کھا گیا تب کیا خیال ہے؟ تو کچھ مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد دیمک جو ہے پورے تنے کو ختم. اب جڑ ختم ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سوکھا اور سوکھ جائے گا.
اب کلمے تو ایمان میں عقیدے میں اگر شرک لگ گیا، شرک کا دماغ لگ گیا، کفر کا لگ گیا، قبر پرستی کا، تعویذ گھنٹے کا، پیری مریدی کا، جہاں یہ دماغ لگ گیا کلمے کے اندر تو ترک بھی کام کا اس دین کو، یہ ہے ایمان، الا الذین آمنوا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، یہ ہے عمل صالح۔ انسان ایمان، عقیدہ درست، ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، اور ایمان کی شاخیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکات ساری چیزیں، اعمال صالحہ کی پابندی کیا۔ اب میرے بھائی اپنی اصلاح تو ہو گئی، اپنی اصلاح ہو گئی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح، اپنا ایمان، اور ایمان کا مطلب سمجھو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت یاد رکھے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ 24 گھنٹے اگر ایمان آپ کا درست ہے تو 24 گھنٹے اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان آپ کو پھل دیتا رہے گا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ ابھی بیٹھے ہیں، ایمان کا ایک حصہ ہے، بستر پر گئے سونے کے لیے، بستر پر گئے سونے کے لیے، سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی، 3 انکل پڑھ لیا، 3 مرتبہ دم کر لیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اور پھر 100 پورا کرنے کے لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ ذرا بتائیں، دنیا شراب پیتے ہی یہ سو رہی ہے، بے ایمان جو ہے فلم دیکھتے ہی یہ سو رہا ہے، سو رہا ہے نا، مسٹر جو ہیں ایسے ایسے گزار رہے ہیں، اور میڈم جو ہے وہ تو اس میں لگی ہوئی ہیں، سب سو رہے ہیں۔ یہ لیکن کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا؟ کلمہ تو ہے کل حین باذن ربہا، ایمان تو وہ ہے، کلمہ ایمان وہ درخت ہے، اللہ فرماتے ہر منٹ، ہر سیکنڈ پھل مومن کو دیتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے نوجوان، وضو کیا، کنیکشن جڑا ہوا ہے، دعا پڑھا، وہاں لکھا جا رہا ہے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا رہا ہے، ایک گناہ معاف کروا رہا ہے، جنت کا ایک درخت بلند ہو رہا ہے۔ مسجد میں آیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنی ساری چیزیں آ گئی۔ اب نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پھل پہنچ رہا ہے، سپلائی ہو رہی ہے، نیکیوں کی سپلائی پھل ہو جا رہا ہے، نیکیاں پہنچ رہی ہیں۔ اور جب بستر پر گیا تو الحمدللہ یہ دعا پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھا، 3 کل پڑھا، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھی۔ بستر پر گیا تو 33 سورۃ تسبیحات پڑھی، اللہم بسمک اموت، سوتے سوتے بھی وہاں کیا ہوا، یہاں سے سوتے سوتے ہوئے بھی نیکیاں اور ایمان کا پھل اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو کس طرح سے ایمان، اگر ہم نے اپنی ایمان کی اصلاح کر لی اور ہمارا ایمان کلمہ طیبہ پھل والا ہو گیا، وہ تازہ ہیں، اس میں دمک نہیں لگی ہیں، ہر وقت پھل لا رہا ہے، تو یہ مومن بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کی سپلائی اس کی جاری ہے، کہیں نیکیوں کے اکاؤنٹ بند ہوتا ہی نہیں، الا ایک انسان موت آ جائے۔ لیکن آپ ذرا بتائیں، جس شخص نے ایمان نہیں سیکھا، بس کلمہ پڑھا، نہ روزے، نہ نماز، نہ حج زکات،
ہے ساری فضولیات میں نہ دن میں کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج سکا اور نہ تو بستر پہ گیا وہاں بھیج سکا. ساری زندگی وہیں گزر رہی ہے. زیادہ زیادہ جمعے کے دن نہایا دھونا اور ٹوپی لگایا جو ہفتے بھر کے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے باقی 7 دن کی چھٹی کر لیا. ساری برائیاں جمع بھیج رہے آئے وہ, لیکن کلمہ درست نہیں ہے, ایمان درست نہیں ہے, اسی لیے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع. دوستو یہ تو سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے ایمان. ایمان کے بعد عمل صالح. اب اپنی اصلاح تو ہو گئی. اگر ہم نے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا, شریعت کی پابندی کر لی, اب اللہ نے فرمایا نجات کے لیے تیسری چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آج دین پر قائم رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے اور ہم دین کی راہ چھوڑ دیتے ہیں, صبر ہمارا کا دامن ہم نے ترک کر دیا ہے. حالانکہ خسارے سے بچنے کے لیے صبر کرنا بہت ہی ضروری. صبر کیا ہے بیٹے؟ صبر کیا ہے؟ 3 قسم کا صبر ہے, اور دین پر قائم رہنے کے لیے یہ تینوں قسم کا صبر ضروری ہے تاکہ آپ کا درخت پھلدار رہے, ایمان آپ کا درست رہے. اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الصبر نصف الایمان. پورے ایمان کا اور ایمان کی شاخوں پر عمل کرنے کا سارا آدھے ایمان کی شاخوں پر یا آدھے اسلام پر عمل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. الصبر نصف الایمان, صبر آدھا ایمان ہے. آدمی صبر کرے گا تبھی آدھے ایمان اور آدھے اسلام پر عمل کر پائے گا. پھر کہتے ہیں وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلٌّ, اور آدھا اسلام یقین کا محتاج ہے. یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر صبر. اسی لیے اللہ کو ارشاد فرمایا اے لوگو ایمان کے بعد تقویٰ کے بعد ایک مومن کو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا صبر کی توفیق ہے. میرے بھائی صبر کریں. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الایمان علی 4 دعائیں, 4 پلر ہیں, اسی پر آدمی کا ایمان قائم ہے. اگر ان 4 میں سے ایک پلر توڑ دے, گرا دیا, تو ایمان اب سیدھا نہیں بلکہ ایمان کا ایک کونا لٹک گیا, چھپ گیا. کیوں؟ ایک ستون گر گیا. ان میں سے ایک ہی بتاتے ہیں, کہتے ہیں الصبر. ایمان اور ایمانیات پر عمل کرنے اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے کہتے ہیں وہ 4 ستون ہیں, ان میں ایک صبر ہے. پھر آگے ذرا سنو کتنی پیاری بات کہتے ہیں. کہتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. ایمان کا تعلق صبر سے یہی ہے, ایسا گہرا تعلق ہے کہ جس طرح سے انسان کے جسم کا اس کے سر سے ہے. پھر کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ, اگر انسان کی گردن کاٹ دی جائے تو انسان کی جان گئی, کسی کام کا نہ رہ گیا, اب انسان ختم. کہتے ہیں اسی طرح فَإِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ صبر, اگر آدمی صبر کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان ویسے ہے کہ بلا سر کے انسان ہوگا. دوستو صبر 3 طرح کا. نمبر 1, اللہ نے آپ کو ایمان دیا, ایمان اسلام دیا ہے, اس کا کرم ہے. اب ایمان اسلام پر عمل کرنے میں, نبی کی سنت اپنانے میں, شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی رکاوٹیں آئے,
کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی دوست احباب کی طرف سے، کبھی کمپنی کی طرف سے، کبھی طرح طرح کے بل پاس کرنے اور قانون کی طرف سے، پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں۔ جو بھی ایمان کی دین کے راہ میں رکاوٹ آ رہی ہو، تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ ایمان پر قائم رہیں اور تمام مصیبتوں و تکلیفوں کو برداشت کر لیں۔ یہ صبر علی الطاعہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ۔ ایمان، اسلام، عقیدہ، منہج، کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، کیسی بھی رکاوٹیں آئیں، ساری رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ دین پر قائم رہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، اور یہی صبر بہت بڑا ہے۔ اسی لیے آدھا ایمان صبر کی ضرورت ہے دوست۔ آپ صبر کریں دین پر۔ اسی لیے حضرت بلال کیسے دین پر قائم رہے، حضرت عمار بن یاسر، سمیہ، یاسر، یہ سارے لوگ ام سلمہ کی داستان سنیں، کیسے قائم رہی دین پر۔ تکلیف، پریشانی، سب کچھ، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت سمیہ، حضرت عمار ان کے بیٹے، یاسر ان کے شوہر، تینوں کو ابو جہل کے گنڈے باندھ کر کے زمین پر تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر کے مار رہے تھے، شرک کرو، اس اسلام کو چھوڑ دو، بڑی تکلیف دے رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ تو ذرا مدد کریں۔ اللہ سے کچھ نہیں مدد کر سکتے تھے۔ ابو جہل سینے پہ کھڑا اپنے درندے اور غلاموں اور نوکروں کو لے کر کے، اور ان تین کو باندھ کر کے مارا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے مدد کی اپیل کی، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول ایک ہی بات بتائی، یہی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کرے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر، ان کی یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان کی بیوی سمیہ، تم تینوں ایمان پر، دین پر، اللہ کی رضا کے لیے قائم رہو، اور تمہیں بشارت ہو تمہارے اس صبر کی برکت سے اللہ نے جنت میں تینوں کا محل تیار کر دیا۔ بس اس کے بعد کبھی شکایت نہیں کی۔ دین کی راہ میں میرے بھائی، شریعت میں اس کو کہا صبر علی الطاعہ۔ اسی لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ عمرو بن ابسہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیں ایمان کیا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی مومن میں کیا آنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا الصبر۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج صبر کی ضرورت ہے۔ آزمائش آتی ہے بچوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی دوست احباب کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے۔ ضرورت صبر کی۔ اللہ سے فرمایا الصبر هو الایمان۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی انسان کے اندر جو آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنے کا جذبہ۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے بھائی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم فہدموہم باذن اللہ۔ لاکھوں کا مجمع ہے دشمنوں کا، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں انبیاء کے ساتھ، لیکن جب کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ اتنا صبر مجھے دے دے کہ ان کا ظالموں سے ملنے کی، مقابلے کی ہمت ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ نے دعا قبول کی،
پھر ان اللہ کیا ہے، جس نے صبر کر لیا اللہ رب العالمین نے مدد کا دروازہ، اس لیے فرمایا فہدموہم بإذن اللہ، صبر مانگا، اللہ نے صبر دیا، صبر کی برکت سے جب صبر کیا اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ فہدموہم بإذن اللہ، آج صبر کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 دوستو، اگر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی تکلیف آ جائے، بیمار ہو گئی، بیماری، کوئی اور مصیبت آ گئی، تو اس پر اللہ سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بلکہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں، کہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان اللہ، اور اللہ کتنی برکت دیتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں ام سلمہ ام المومنین، صبر کبھی رائے گا نہیں جائے، دنیا کی چیزیں رائے گا جائے لیکن اللہ کے لیے صبر کیا تو بیٹے صبر کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اتنی تمناؤں کے ساتھ ہجرت کی، گود میں ایک بیٹا، ہفتے بھر پیدل چل کر کے، بیٹا بچہ گود میں ہے، ننگے پیر، بھوکی پیاسی، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، ہجرت کر کے مدینہ آئی۔ ابو سلمہ شوہر بیمار ہوئے، انتقال کر گئے، ایک بچہ تھا، بہت خوشی کے ایام باقی تھے، بیمار ہوئے انتقال کر گئے۔ نبی علیہ السلام تجہیز تک پھر جنازہ پڑھی، جب کہتے ہیں میں صبر کر کے بیٹھ گئی کہ اب میں کیا کروں کسی سے شادی کر کے۔ ابو سلمہ جیسا مرد اور ایسا انسان میں نے سمجھتی ہوں دنیا میں کسی نے ماں نے نہیں چنا۔ ایک ان کی سوچ تھی، ابو سلمہ اتنے ان سے اچھے انداز میں زندگی گزاری تھی، یہی سوچتی تھی۔ کہتی ہیں لیکن ایک مرتبہ ہمارے شوہر ابو سلمہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے آئے تو انہوں نے، ہمارے شوہر نے ہم کو ایک دعا سنائی، حدیث سنائی۔ حدیث کیا تھی؟ ام سلمہ، ابو سلمہ کہتے ہیں آج اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھلائی۔ ارے کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سکھلایا اگر مسلمان پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت آئی اور مصیبت آ گئی اس میں، اگر مصیبت میں شکوہ شکایت پڑھنے کے بجائے اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، بہت ساتھیوں کو یاد ہوگی لیکن یقین کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا مجھے یاد آ گئی، میں نے سوچا پڑھوں لیکن پھر رک گئی، کیوں؟ کہتے کہ جب میں سمجھتی ہوں کہ ابو سلمہ جو میرا شوہر جو اللہ نے اٹھا لیا، جو موت دے دی، چلا گیا ہمیں چھوڑ کر کے، ایسا مرد، ایسا بچہ آج تک کسی نے جانا ہی نہیں، تو ملے گا کہاں سے ہم کو؟ دعا پڑھنا چاہتی اور دل میں بات آتی چھوڑ دیتی، رک جاتی۔ کئی بار سوچی پڑھوں لیکن پھر بھائی ناممکن چیز ہے، کیوں؟ ابو سلمہ جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں دنیا میں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو ملے گا کہاں سے ہمیں؟ لیکن کچھ دن کے بعد کہنے کہ چلو ثواب تو ملے گا۔ جب بھی شوہر کی یاد آتی 24 گھنٹے میں، جب بھی یاد آتی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، کہتے ہیں پڑھتی تھی لیکن یقین نہیں تھا کہ ہاں ہمیں کوئی مل سکتا ہے ابو سلمہ سے۔ کیوں؟
اس دعا کا مطلب اللہ مصیبت میں جو چیز تو نے لی ہے اس سے اچھی چیز ہمیں دے دے. واخلف لی خیرا منہا، اللہ نے جو چیز آپ نے لے لی ہم سے میں صبر کر دوں، اس سے اچھی چیز ہمیں دے دے. تو دعا کا مطلب ہوا اللہ ابو سلمہ شوہر کو تو نے موت دے دی تو اس سے اچھا شوہر، اب کسی ماں نے اس سے اچھا شوہر جنا ہوگا تب نہ ملے گا. کہتے لیکن اجر و ثواب کی نیت سے پڑھنے لگی. کہتی واللہ جس دن عدت پوری ہوئی، جس دن ہماری عدت پوری ہوئی، عدت پوری ہوئی، ادھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے کہ میں فلاں. کیا مطلب؟ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے تم سے اپنی نکاح، اپنی شادی کا پیغام بھیجا. اکبر، صبر کر کے دیکھو میرے بھائی، ان اللہ مع الصابرین. کہتی ہیں میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول سے جا کے معذرت کر دو، میں نہیں کروں. کیوں؟ میرے شوہر بہت غیرت مند تھے. میرے شوہر بہت غیرت مند تھے، گوارا نہیں تھے کوئی ہمارے اوپر نگاہ ڈالے. میں جانتی اپنے شوہر کی غیرت، تو میں اپنے مرحوم شوہر کی وفادار بیوی بن کے رہنا چاہتی. گرچہ وفات پا چکا ہے، یہ نہیں کہ سامنے وفادار رہوں اور گزر جانے کے بعد جو غیرت تھی میں اپنے شوہر کی غیرت کو ٹھیس پہنچاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس لیے ہم معذرت چاہتے دوستوں، کس قدر ابو سلمہ کا مقام تھا. بیوی بیچاری ایک بچے کی ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن کہتی میں اپنے شوہر کی غیرت جو تھی اس غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے اللہ کے رسول سے معذرت کر دی. قاصد آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں شادی کر سکتے. کیوں؟ غیرت، شوہر کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے. اللہ رسول نے فرمایا جاؤ کہہ دو اللہ تعالیٰ غیرت دور کر دے گا، کہہ دو نکاح کر دے. دوبارہ گئے، پھر انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ غیرت تو چلی جائے گی لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے پاس نہیں، بچہ جگ جائے میں اس کو سلانے لگوں، بچہ رو رہا ہے میں اس کی خدمت کرنے لگوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوتاہی ہوگی. یا ہمارا بچہ اگر رات کو رویا اور نبی سوئے تو نبی کی نیند خراب ہوگی. یہ مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے نبی کو کوئی پریشانی نہیں کرے. پھر صاحب قاصد آیا، یہ جواب دیا. اللہ رسول نے فرمایا جاؤ کہو بچہ ہمارا ہے، اس کی فکر نہ کریں اور اللہ سے دعا کریں غیرت دور کر دے گی، وہ نکاح کر. جب اللہ نے چاروں طرف سے اللہ رسول نے اطمینان دلایا تو انہوں نے نکاح کی. کہتی اب سمجھ میں آیا کہ دعا کی اور صبر کی برکت کیا ہے. کیا تھا؟ جب بھی کسی مومن کو مصیبت آئے چھوٹی یا بڑی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ نے جو چیز لی ہے اس سے اچھی چیز اس کو عطا کرے. کہ کہتے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا فرمان، امتی کی بیوی تھی، سارے نبیوں کے سردار کی بیوی، اللہ نے صبر کی برکت سے مجھے بنا دیا. دوستو صبر کرو دین کی راہ میں. نمبر 3 میرے خیال ٹائم ختم ہو گیا ہے. نمبر 4 میرے بھائی، آپ نے ایمان عمل صالح درست کیا، اور جو ہم نے مثالیں یاد رکھتے ہیں،
ہماری اصلاح ہو گئی، اور اس دین کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں ہم اپنے صبر کے ذریعے ان کا مقابلہ کیے۔ منبر رسول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، منبر رسول ہے، عمر ابن الخطاب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور اعلان کیا، اے مسلمانوں، آج ہمیں دنیا میں یہاں تک اللہ نے پہنچایا، اور اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس فوج کی کمی تھی، ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی، ہمارے پاس اسلحے کی کمی تھی، لیکن اللہ نے دنیا میں غالب کر دیا۔ دنیا کی کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہ کر سکی۔ کیوں؟ خیر عیشنا الصبر، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا صبر تھا اللہ کے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آخری چیز میرے بھائیوں، جب ہم نے ان تین چیزوں سے اپنی اصلاح کر لی، ایمان سے اور عمل صالح اور صبر کے ذریعے اپنی اصلاح ہو گئی نا، اب اپنی اصلاح کے بعد دوسری ذمہ داری آئی، وتواصوا بالحق۔ اب غیروں کی فکر کریں، پہلے اپنی اصلاح، اب غیروں کی فکر کریں، اللہ حق کی دعوت دو۔ اور اسی کو کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ چار چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز ہے دوستو، یعنی اپنی اصلاح پہلے ہونی چاہیے، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنے چال چلن کی، اپنی اصلاح مکمل ہو۔ اب اس کے بعد ہمارا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ غیروں کی فکر کرنا۔ ابھی بھی ہم نقصان سے نہیں بچ سکے جب تک چوتھی چیز نہ کریں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ غیروں کی اصلاح کی فکر کرنا، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ توحید سب سے بڑی بھلائی ہے، شرک سب سے بدترین منکر ہے، اتباع سنت سب سے بہترین عمل ہے، اور بدعات ایجاد کرنا، بدعات کی پر عمل کرنا سب سے بدترین منکر ہے۔ شرک اور بدعات سے اخلاق، بد اخلاقی اور سارے منکرات جو ہیں، اب ان کو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ جب یہ چار چیزیں ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچائے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو اپنے ایمان کی درستگی کر لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ کے ڈر سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑنا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھیں تو اللہ کے ڈر سے، روزہ رکھیں تو اللہ کے ڈر سے، فجر میں اٹھیں تو اگر نماز نہیں پڑھنے گے تو ہمارا مولا ہم سے نہ، اللہ کے ڈر سے نیکی کریں اور اللہ کے ڈر سے برائی چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ ہاں شراب پینے تو جا رہے ہیں لیکن پولیس کھڑی ہے ڈنڈے مار دے گی، نہیں بہتر ہے واپس چلو۔ شراب تو چھوڑا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈر سے۔ ہاں نہیں، ہر برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے چھوڑنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اگر یہ کریں گے تو ہمارا ایمان خراب، اللہ ناراض، عذاب قبر عذاب نار سے۔ ہر موقع پر دو ہی چیزیں رکھیں، نیکی کریں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اجر و ثواب کی نیت سے، اور برائی چھوڑے تو اللہ رب العالمین کے ڈر اور چھوڑنے کے ہاں اگر اس برائی کو چھوڑ دیں گے اللہ کے ڈر سے تو اللہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ جیسے اللہ رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو دوستو اس کو کہا جاتا ہے تقوی، اور دوسرا ہے وقولوا قولا، بات درست کرو۔ درست بات کیا ہے؟ اہل علم کی بڑی جماعت کہتے ہیں الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وقولوا قولا سدیدا میں
اب لوگوں کی اصلاح کرنے کا کی تاکید کی جا رہی ہے، تقویٰ کے ذریعے اپنی اصلاح اور قول سدید کے ذریعے غیروں کی اصلاح، اور اسلام میں بھی سب سے پہلے دوستو اپنی اولاد کی اصلاح۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ بارش میں آپ کا بچہ دھوپ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جائے، دھوپ میں جلتا رہے، کیا آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند بیٹے، نہیں، صبح جا کے کھیل لیا کرو، نہیں دھوپ لگ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ ایک دن اے سی نہ ہو، بچوں کی نیند نہ آئے تو یہ آپ کو برداشت نہیں کہ بچے رات میں گرمی سے پریشان ہو، قرضہ لے کر کے بہرحال اے سی لگوائیں گے کسی صورت سے۔ یہ دنیا کی گرمی بھی بچے کو برداشت نہ کریں، آپ کو کریں، یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے، بچے کو چھوڑ دیا بستر پر، نماز نہ پڑھا تو کیا جہنم کی آگ اس کے لیے پسند کرتے ہو؟ دنیا کی دھوپ کی گرمی پسند نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی سوچا کون سا کردار آپ ادا کر رہے ہیں؟ کون سا کردار؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے، نام نہیں لیتے، واقعہ پھر کبھی بتائیں گے۔ پوتا جو ہے بیٹا فجر کی نماز میں بخار کی وجہ سے چھوڑ دیا، فجر کی نماز میں نہیں گیا۔ طریقہ تھا نماز مسجد جانے میں سب کو جگاتے تھے، اٹھائے بچہ، سوچا کہ بستر پر رہیں گے تو والد صاحب آ کر کے 2 تھپڑ مار دیں گے، کم وقت نماز چھوڑ دیا تو نے، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے ماں کے پاس جاؤ تو میری بھی خیر نہیں، ماں کی بھی خیر نہیں، کہ بچے کو میں نے نماز پڑھا، تم نے کیسے سونے دیا؟ تو دونوں کی خیر نہیں۔ تو سوچا کہ والد صاحب کی ماں دادی ہے، دادی پر والد صاحب کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ وہ بچہ بھاگ کر کے گیا اور دادی نماز پڑھ رہی تھی تختے پر، وہاں آ کے سو گیا۔ اب باپ کچھ نہیں کر سکے، کیوں؟ بھائی دادی ہے، دادی بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچارے سلام پھیرے، خود اپنا واقعہ بتاتے تھے، اپنے گھر کا نام نہیں لیتے، کسی اور موقع پر کہنے تھے۔ دادا سلام پھیرنے کے بعد دیکھیں کون بچہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، کون نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو اور نماز اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بچہ ہے بعد میں صبر نہیں، 7 سال کو ہو گیا مسجد نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ آئے تو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے دادی سے پوچھیں گے، بچے کو ڈانٹیں گے تو سیدھے کون کھڑی ہو جائے گی؟ دادی کھڑی ہو جائے گی۔ اب دادی ہماری ماں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے سیدھے آئے، دادی بیچاری فجر کی نماز پڑھ کے دعا کر رہے، وظیفہ کر رہے، انہوں نے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی۔ اب بچہ تختے کے نیچے، اب بچہ چلایا، اب دادی کو پتا چلا پودا نیچے ہے۔ ارے امانت اللہ، یہ کیا کرتا ہے؟ نام بھی لے لیا، نام وغیرہ تو چلو کوئی بات نہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ بچہ بخار ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت پڑھی، امی جان بخار ہے لیکن نماز چھوڑے گا جہنم، کل نار جہنم اشد حرا، اس بخار سے اربوں گنا زیادہ جہنم کی آگ کی گرمی ہوگی۔ اس چھوٹی گرمی دے کر کے ہم بچے کو بڑی گرمی سے بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، ایسے ایسے اسلاف گزرے ہوئے تھے کہ بچہ فجر کی نماز۔ ایک مرتبہ ہمارے زمانے میں ملک خالد بن عبدالعزیز سعودیہ کے میں نے کہا چوتھے بادشاہ تھے، چوتھے خالد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہی آئے ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کے اندر، تو کلاس چل رہی تھی، کلاس میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اولاد کی فکر کریں، غیروں کی اصلاح، اور غیروں سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اپنی اصلاح کریں اور میدان میں آئیں، اب اپنے اہل و عیال کو لچائیں۔ اللہ اکبر۔ ملک خالد آئے اور درس ہو رہا تھا،
دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ آگے کلاس روم میں آ جائے تو مدرس کی بھی حالت خراب، وہ بھی بیچارے پریشان، کہیں ایسا نہ ہو کچھ کہے نہیں کھڑے۔ ملک خالد نے کہا کہ درس نہیں رکو، تم درس دیتے رہو، درس دے رہے چالو۔ اب ملک کی اجازت مل گئی، اور استاد بھی سوچا ہو سکتا ہے ہمارا ہی انٹرویو لے رہے، ہمارے کلاس میں گھس گئے ہی، درس نہیں دیں گے جب بھی خطرہ ہمارے لیے۔ درس دے رہے تھے، اتفاقاً یہی نماز کا تذکرہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ، اللہ یہی آیت آ گئی اور اس کا تذکرہ آ گیا کالج کے اندر، کلاس روم میں۔ جب استاد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ خود بھی نماز پڑھیں اور نماز کی اولاد کو بھی پڑھائیں، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع۔ کہتے ہیں اتنا سنا تو اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ آنکھوں سے رونے لگا، ہزاروں قطار آنسو بہنے لگے کالج کلاس روم۔ یہ ہمارے زمانے کی بات ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے کھڑے بیٹھے نہیں، ایسے ہی کھڑے تھے، باڈی گارڈ ادھر، استاد ادھر پڑھا رہا اور آگے کھڑے طلبہ ادھر ہے، رونے لگے اور کہیں کہ کیا بتائے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میرے باپ میرے باپ عبد العزیز کا یہی طریقہ تھا، کہتے تھے جب سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے محاسبہ کرتے تھے کون بچہ نماز میں حاضر نہیں ہو سکتے، اور جو حاضر نہ ہوتا تھا والد صاحب مصلی سے اٹھ کر کے سیدھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے، اچھی خبرداری کرتے کہ آئندہ یہ فجر کی نماز میں قائم نہ ہو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی شادی کر دی، فاطمہ کی شادی کر دی، سسرال چلے گئے ہیں، لیکن اللہ رسول کی فکر کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ تہجد کی نماز نہ پڑھتی ہو شادی کے بعد۔ ہے کوئی باپ تو اس طرح سے فکر کرے؟ اولاد کی اصلاح اپنے گھر کی، پھر باہر آپ نہیں کریں غیروں کو اصلاح کریں، غیروں کی اصلاح، لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ پہلے اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے قرابت داروں کی اصلاح، پھر اس کے بعد آج کیا ہے، اپنے گھر کی اصلاح نہیں، اپنی اصلاح نہیں، 7 سمندر پار دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اور یہاں جلوس نکال کر اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاگل پنی بے وقوفی کی عادت ہے۔ ارے گھر کی اصلاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ شادی ہو جانے کے بعد تہجد کی نماز تو نہیں سو رہی ہے، داماد پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، علی داماد ہیں، فاطمہ بیٹی۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو روزانہ شادی کے بعد جاگر تھے، اٹھو نماز پڑھے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے جگانے کے لیے، جیسے دروازہ پیٹا، حضرت علی دوڑے، فاطمہ دونوں دوڑے، دروازہ کھولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے اندازہ لگا کہ آج دونوں سو گئے تھے، نماز نہیں پڑھی، نہ اس نے تہجد تہجد کی نماز پڑھی اور نہ تو بیٹی کی۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، ارے شادی کر کے ساری ذمہ داری سے فری آزاد، بس اب میں اور ہماری بوڑھی، یہی کہتے ہیں نا، بس سب سے چھٹی مل گئی۔ یہاں چھٹی نہیں، نبی کا اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی گئے، جیسے دروازہ کھولے، علی بھی پریشان، حضرت فاطمہ بھی پریشان۔ اللہ رسول اندازہ لگا دونوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ پوچھا ارے تم لوگ سوئے رہ گئے؟ فاطمہ تو خاموش۔ حضرت علی کی زبان سے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سنا دیا، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ جواب اللہ کو پسند نہ آیا، کہتے شیطان نے صلاح دیا، نیند غالب آ گئی، یعنی تہجد نہیں پڑھے تو کس پر ڈال دیا؟ کس پر؟ اللہ اکبر۔ یہ جواب اللہ کو پسند نہ آیا، آپ کو غصہ آیا اور اپنی
ران کو پیٹتے ہوئے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ، آدمی بڑا حجت بات پیدا ہوا، ہر غلطی بھی کرتا کوتاہی تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے سو بڑا غصہ آیا، کیوں؟ حضرت علی کا جواب سن کر کے، یعنی ہم سے نیکی میں کوتاہی ہو گئی، ہمارا نفس غالب آ گیا یا نیند غالب آ گئی، اللہ کو اچھا ہوا آپ آ گئے، ورنہ کہیں فجر کی جماعت بھی چھوٹ جاتی۔ آئندہ سے یہ کہنے کے بجائے کیا کریں، اللہ نے سلا دیا، بس آپ کو غصہ آیا اور پلٹ گئے، واپس آ گئے، ران پر غصے سے ہاتھ پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کو اگر ٹوکو تو بحث کرنے میں بہت مشیر ہو جاتا ہے اور بڑا حجت باز ہے۔ میرے بھائیو، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، یا اہلا یا اہلا یا اہلا، پاس پڑوس کے لوگ سن جاتے، اے میرے گھر والوں، اے میرے گھر والوں، اے میرے گھر والوں، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ میں اٹھ گیا ہوں اور اللہ فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ، اللہ نے ہمیں ایک چیز کا حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھیں، خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھوائیں۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یا اہلا قوموا، اللہ اکبر، دعا کرو اپنی اصلاح کے بعد اولاد کی اصلاح، پھر اس کے بعد ہم آئیں پاس پڑوس کا میدان اور غیروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن غیروں سے پہلے ہم اپنی اصلاح میں پہلے غیروں کو سدھارتے ہیں، پھر ہمارا معاملہ ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ پر ڈال کر کے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ ہم سب کو کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً ہم نے وقت زیادہ لے لیا، ہم معذرت چاہیں گے اپنے امیر سے بھی اور مسجد کے صدر محترم سے بھی انشاءاللہ معذرت چاہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔